وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح طرح سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی فضیلت کو پڑھیں گے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو وہ فضیلت ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو ہم قرآن مجید کو شوق سے پڑھیں گے۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فضائل اعمال میں سے فضائل قرآن وہ کھول رکھا ہے، جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اور اگر معانی و مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا۔ ملائکہ کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کے لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے۔ تو گویا دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں، یا یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا۔ اٹکنے والے کو دوہرا اجر، ایک اس کی قرات کا اور دوسرا اس کی مشقت کا، جو اس بار بار کے اٹکنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جاوے۔ ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا، لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے طبرانی اور بہقی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو اس کے یاد کرنے کی تمنا کرتا ہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالی شانہ اس کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھاوے۔ یہاں پر میں نے انہی کی کتاب فضائل اعمال میں سے کچھ قرآن مجید کے آداب کھول رکھے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، جس طرح وہ عظیم الشان ہیں اسی طرح ان کا کلام یعنی قرآن مجید بھی فضیلت والا ہے۔ تو ہمیں اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سیکھنا اور سکھانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت
خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ۔ آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ مسواک اور وضو کے بعد کسی یکسوئی کی جگہ میں نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ روح قبلہ بیٹھے اور نہایت ہی حضور قبلہ اور خشوع کے ساتھ اس لطف سے جو اس وقت کے مناسب ہے اس طرح پڑھے کہ گویا خود حق سبحانہ وعز اسمہ کو کلام پاک سنا رہا ہے۔ اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو تدبر و تفکر کے ساتھ آیات وعد و رحمت پر دعائے مغفرت اور رحمت مانگے، دعائے مغفرت و رحمت مانگے اور آیات عذاب و وعید پر اللہ سے پناہ چاہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ ساز نہیں۔ آیات تنزیہ و تقدیس پر سبحان اللہ کہے اور از خود تلاوت میں رونا نہ آوے تو بتکلف رونے کی سعی کرے، یعنی رونے کی کوشش کرے۔ وَأَلَذُّ حَالَاتِ الْغَرَامِ لِمُغْرِمٍ شَكْوَ الْهَوَى بِالْمُدْمَعِ الْمُحْرَقِ۔ ترجمہ: کسی عاشق کے لیے سب سے زیادہ لذت کی حالت یہ ہے کہ محبوب سے اس کا گلہ ہو رہا ہو، اس طرح کہ آنکھوں سے بارش ہو، پس اگر یاد کرنا مقصود نہ ہو تو پڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ کلام پاک کو رحل یا تکیہ یا کسی اونچی جگہ پر رکھے۔ تلاوت کے درمیان میں کسی سے کلام نہ کرے۔ اگر کوئی ضرورت پیش ہی آ جاوے تو کلام پاک کو بند کر کے بات کرے اور پھر اس کے بعد اعوذ پڑھ کر دوبارہ شروع کرے۔ اگر مجمع میں لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں تو آہستہ پڑھنا افضل ہے، ورنہ آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے۔ مشائخ نے تلاوت کے 6 آداب ظاہری اور 6 باطنی ارشاد فرمائے ہیں۔ ظاہری آداب: اول، غایت احترام سے باوضو روح قبلہ بیٹھے، یعنی نہایتی احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ وضو کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ دوم، پڑھنے میں جلدی نہ کرے، ترتیل و تجوید سے پڑھے۔ سوم، رونے کی سعی کرے، یعنی رونے کی کوشش کرے، چاہے بتکلف ہی کیوں نہ ہو۔ چہارم، آیات رحمت و آیات عذاب کا حق ادا کرے، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ پنجم، اگر ریا کا احتمال ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف و حرج کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے، ورنہ آواز سے۔ ششم، خوش الحانی سے پڑھے کہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے۔ باطنی آداب: اول، کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔ دوم، حق سبحانہ و تقدس کی علو شان اور رفعت کبریائی کو دل میں رکھے جس کا کلام ہے۔ سوم، دل کو وساوس و خطرات سے پاک رکھے۔ چہارم، معانی کا تدبر کرے، یعنی معانی میں غور و فکر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب تمام رات اس آیت کو پڑھ کر گزار دی: ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تو عظمت و حکمت والا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی: وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، او مجرموں، آج قیامت کے دن فرما برداروں سے الگ ہو جاؤ۔ پنجم، جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنا دے۔ مثلا اگر آیات رحمت زبان پر ہے، دل سرور محض بن جاوے، اور آیات عذاب اگر آ گئی ہے
تو دل لرز جائے، ششم کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا خود حق سبحانہ و تقدس کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے مجھے بھی ان آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں بھی۔ تو یہاں سے ہم تجوید کی بنیادی چیزوں کو پڑھیں گے۔ پہلے سوال، تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کسے کہتے ہیں؟ جواب، ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ سوال، تجوید کا کیا حکم ہے؟ جواب، ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا فرض اور واجب ہے۔ سوال، تجوید کے خلاف یعنی غلط اور بے قاعدہ قرآن شریف پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، لحن کہتے ہیں، اور لحن دو قسم پر ہے، جلی اور خفی۔ سوال، لحن جلی کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اگر ایسی غلطی کی ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف میں بدل گیا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد اور غنہر کی جگہ غنہر پڑھا، یا حرکت یعنی زبر زیر پیش میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا، یا جزم دے کر پڑھا، یا کہیں حرف کو کھینچ کر اور کہیں گھٹا کر پڑھا، تو اس قسم کی غلطیوں کو لحن جلی کہتے ہیں۔ سوال، لحن جلی کا کیا حکم ہے؟ جواب، قرآن شریف اس طرح پڑھنا حرام ہے اور پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اور بعض دفعہ اس قسم کی غلطیوں سے نماز بھی جاتی رہتی ہے۔ سوال، لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ جواب، لحن خفی اس غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ادا کرنے سے حرف کی خوبصورتی اور زینت جاتی رہے، یعنی ان قاعدوں کے خلاف پڑھنا کہ جن سے حرفوں میں خوبصورتی اور زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی حرف میں پر یعنی موٹا ہونے کا قاعدہ پایا جاتا تھا، اس کو باریک پڑھ دیا، یا باریک حرف کو موٹا پڑھا، یا جہاں اخفاء کرنا تھا وہاں اظہار، اور جہاں اظہار کرنا تھا وہاں اخفاء کر دیا، وغیرہ ذالک۔ سوال، لحن خفی کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ غلطی اگرچہ پہلی قسم کی غلطی سے کم درجہ کی ہے، یعنی حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے، اور اس میں خوف عقاب و تحدید کا ہے، لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ آداب اور تجوید کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا گیا ہے، امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر سے اس ویڈیو کو ری پلے کر کے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو ٹائپ کر دیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم نورانی قاعدے سے شروع کریں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ